السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، اگر بکرے کا کان کٹا ہوا ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی بکرے کے کان کا تہائی یا اس سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس بکرے کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر ایک تہائی سے زیادہ بکرے کا کان کٹا ہوا ہے تو اب اس بکرے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ خضر خان صاحب کا سوال ہے، شریعت میں منگنی کی کیا حیثیت ہے؟ منگنی کی حیثیت وہ نکاح کے وعدے کی ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ فلاں لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح کے لیے رشتہ ہو گیا ہے، آئندہ جب بھی وہ چاہیں گے آپس میں شادی کریں گے۔ یہ صرف نکاح کا وعدہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا آپس میں بات کرنا، ملاقات کرنا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ ان کا نکاح نہ ہو جائے۔ اگر صرف اسی پروگرام کے لیے، اسی نکاح کے وعدے کو متعین کرنے کے لیے کوئی مختصر سا پروگرام رکھ لیا جائے جس میں آج کل کے یہ رسم و رواج نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، شریعت کے خلاف کام نہ ہو، تو گنجائش ہے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل جس طرح منگنی کا پروگرام کیا جاتا ہے جس میں ڈانس اور ڈی جے ہوتا ہے، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، اس طرح کا منگنی کے نام پر پروگرام کرنا یہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے گناہ میں شامل ہے۔ وسیم اکرم صاحب کا سوال ہے، کیا جنات انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، جنات بھی اور شیطان بھی یہ دونوں انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے سوال کا جواب مفتی محمود الحسن گنگوہی علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی میں بھی دیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان وہ دوسرے انسانوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور شیطان بھی یہ جنات ہی کی قسم میں سے ہیں، لہذا جنات بھی اور شیطان بھی یہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے جس بکری کو صدقہ کرنے کی منت مانی تھی اس نے بچہ جن دیا، تو اب اس بچے کو بھی صدقہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی صاحب نے یا کسی خاتون نے متعینہ بکری کی نظر اور منت مانی تھی اور اس بکری نے بچے جن دیے، چاہے وہ 1 جنا ہو، 2 جنا ہو، 3 جنا ہو، تو ان سب بچوں کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا قربانی کا جانور بچہ جن دے تو اس بچے کو بھی اگر وہ ذبح کے قابل ہو تو ذبح کیا جائے گا، اور اگر ذبح کے قابل نہ ہو تو اس قربانی کے جانور کے جنے ہوئے بچے کو صدقہ کیا جائے گا۔ حافظ عبد الرحمن سورت سے معلوم کرتے ہیں، کیا پیشگی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی ضرورت کی وجہ سے، کسی حاجت مند کی ضرورت کی تکمیل کی وجہ سے پیشگی بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ زکوٰۃ ادا کرے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے، لکھ کر محفوظ کر لے۔ جب اس کا وہ دن آئے گا جس دن وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگاتا ہے، اس دن وہ دیکھ لے کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو جتنی بھی زکوٰۃ بن رہی ہو اتنی ہی رقم کو اس میں سے مائنس کر دے جتنی وہ زکوٰۃ وہ ادا کر چکا ہے۔ اگر مائنس کرنے کے بعد بھی کچھ رقم رہ جاتی ہے جو اس پر زکوٰۃ کی بن رہی ہے تو اتنی مابقیہ رقم زکوٰۃ کی وہ ادا کر دے، اور اگر نہیں بچتی ہے تو پھر بہرحال اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ حافظ دلشاد مادر کوٹلہ سے معلوم کرتے ہیں، اگر ہاتھ میں فیوی کوئک لگی ہوئی ہے اور نکل نہیں رہی ہے تو وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اگر ہاتھ پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر فیوی کوئک لگ جائے یا اسی طرح کی کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ جس کو چھڑانا مشکل ہو تو آدمی اپنی حد تک پوری کوشش کرے، تیل وغیرہ سے یا کیمیکل وغیرہ سے، صابن سے، جو بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہو اس طریقے سے اس چیز کو چھڑانے کی کوشش کرے۔ اگر چھوٹ جائے تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کرنے کے بعد بھی وہ چیز نہ چھوٹے تو پھر یہ معافی کے درجے میں ہے۔ اس کے بعد جب وہ وضو کرے گا تو اس کی وضو اور غسل بھی درست ہو جائے گا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، شادی کے لیے مناسب رشتہ مطلوب ہے، اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ ہو تو بتائیں۔ رشتے کے لیے وظیفے اور دعا کے طور پر علماء نے بہت سارے مجرب وظیفے بھی نقل کیے ہیں، دعائیں بھی لکھی ہیں۔
ایک دعا یہ ہے کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی مختصر سا درود شریف پڑھ لیں، اور اول اور آخر درود شریف پڑھنے کے درمیان میں 1100 مرتبہ یا لطیف اللہ کا نام ہے، اس نام کا ورد کریں۔ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر بیچ میں 1100 بار یا لطیف کا ورد کریں، اور پھر 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔